یقیناً مولا علی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہر اعتبار سے امیر المومنین کی زندگی کامیاب کامل نظر آتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ شاعر نے اس کو کچھ اس طرح سے لکھا کہ مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو، آ جائے ایسی رات کہ جس کی سحر نہ ہو۔ مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو، آ جائے ایسی رات کہ جس کی سحر نہ ہو۔ جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، یہ جان لے بشر تو کبھی در بدن نہ ہو۔ جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، یہ جان لے بشر تو کبھی در بدن نہ ہو۔ اور اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی، اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی، نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو، نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو۔ حاضرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک منفرد عالم تشریف فرما ہیں جن کا تعلق الہ آباد سے ہے، جو تقریباً 20 سال سے زیادہ قم میں ایک محقق کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی اعلیٰ تعلیم بھی قم سے ہے اور آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ اردو زبان میں فقہ اور اصول میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی شخصیت تھیں۔ آپ کو فقیہ اہل بیت کے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کو اسلامی اصول، تاریخ اسلام اور دیگر اصطلاحات میں منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ اپنی خدمات کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی جانے جاتے ہیں۔ آج آپ کا موضوع تقریر علم حاصل کرنے کے فائدے اور حضرت علی کی علمی شخصیت۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں مولانا حجت الاسلام سید زرخام حیدر صاحب رضوی کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مضموم نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ دیکھیں کبھی جو غور سے تعلیم کو، کبھی تے ہے ادھر میم ادھر بیچ میں علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ ولو بسفک المحج وخوض اللجج۔ بہرحال موضوع کا اعلان مختصر طور پہ ہو گیا ہے اور بہت ہی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار سے گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال کچھ منتقل بھی کرنا ہے اور یہ ایک علمی ماحول ہے، شاید دوسری جگہ اگر ہوتے تو اس قسم کی گفتگو ہم نہ کرتے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا فائدہ کیا ہے۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم طالب علم ہیں یا ہم فارغ ہو چکے ہیں، بہرحال ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، چونکہ اکثر نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے مولانا پڑھنے سے کیا فائدہ، علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ، جو کام ابھی کر رہے ہیں، مثلا رکشہ چلا رہے ہیں، ٹھیلا لگا رہے ہیں، وہی کام پڑھنے کے بعد کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نورانی بیان میں اللہم صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے تو وہ علم ضرور حاصل کرتے، خواہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو تلواروں کی باڑھوں سے گزرنا پڑتا یا دریاؤں کی موجوں میں اترنا پڑتا۔ یہ ہے اہمیت علم۔ آج پوری کائنات 3 چیزوں کے لیے تڑپ رہی ہے: دولت، قدرت اور عزت۔ لیکن یہ
تینوں چیزیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس دولت ہے تو قدرت و اقتدار نہیں ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، تو اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ آخر دولت، قدرت، عزت، یہ تینوں چیزیں ملیں گی کہاں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا سنو، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، بس یہی مشکل ہے کہ ملتا نہیں اپنا سراغ۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، بس یہی مشکل ہے کہ ملتا نہیں اپنا سراغ۔ اور زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوزے جگر ہے، علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا یہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا یہ سید ہے یا غیر سید ہے، عربی ہے یا حجمی ہے، ہاشمی ہے یا غیر ہاشمی ہے۔ علم آنے کے لیے صرف دیکھتا ہے نفس کی طہارت کو، نفس کی پاکیزگی کو۔ اگر کسی کا نفس پاکیزہ تھا تو ہم نے تاریخ اسلام کے اندر یہ منظر دیکھا، ایک بچہ 3 دن کی عمر میں توریت بھی سناتا ہے، زبور بھی سناتا ہے، انجیل و قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا نفس پاکیزہ نہیں تھا، بزم پیغمبر میں وہ قیامت تک بھی بیٹھتا، تب بھی قرآن اس کے لیے یہ کہتا ہوا نظر آتا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اے رسول، تمہارے پاس بیٹھنے والوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری زبان سے کلام اللہ کو سنتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اوت العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ چونکہ نفس طیب و طاہر نہیں تھا، نفس پاک و پاکیزہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں معیار علم ہے، ہمارا اللہ بھی عالم ہے، ہمارے رسول بھی عالم ہیں، ہمارے علی بھی عالم ہیں۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ کہ یعلم ما فی الصدور، جو ہمارے سینوں میں وسوسہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے۔ کالی رات میں کالی چیٹی کالے پتھر پہ جلتی ہے، تب بھی اللہ جان لیتا ہے۔ رسول کا علم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ بتا دیا، تعلیم دے دیا۔ کبھی کہا سنقرئک فلا تنسا، حبیب ہم ایسا پڑھائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، سنقرئک فلا تنسا، حبیب ایسا پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے۔ عجیب و غریب بات قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ایسا پڑھائیں گے حبیب کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ یہاں بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکچرر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، کیا آج تک کسی پروفیسر نے کلاس میں کہا کہ میں ایسا منجھا ہوا پروفیسر ہوں، اے میرے اسٹوڈنٹ اگر مجھ سے تعلیم حاصل کرو گے میں تم کو پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولو گے؟ کسی پروفیسر نے یہ گارنٹی لی ہے؟ نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، مراجع ہیں، آج تک کسی مرجع وقت نے اپنے کلاس میں یہ ضمانت نہیں لی کہ میں اتنا بڑا مرجع ہوں، ایسا پڑھاؤں گا کہ میرے طلاب تم کبھی نہیں بھولو گے۔ مرجع دور کی بات ہے کہ کسی امام نے بھی اس بات کی ضمانت اپنے اصحاب سے نہیں لی، حتیٰ رسول نے بھی اپنے صحابیوں سے یہ نہیں کہا میں اشرف الانبیاء ہوں لہٰذا تم کو ایسا پڑھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ نہیں۔ کیوں ضمانت نہیں لی؟ اس وجہ سے
کہ اگر ایک طرف کمال ہے تو دوسری طرف نقص ہے۔ پروفیسر اپنے فن میں کامل ہے، کمال رکھتا ہے، منجھا ہوا ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے طلاب، اسٹوڈنٹ، یہ ناقص ہے، لہذا بھول جاتے ہیں۔ مرجع علم میں کامل ہے، بیٹھنے والے طلاب ناقص ہے۔ رسول کامل ہے، سامنے والے ناقص ہے، لہذا اگر ایک طرف کمال ہے اور ایک طرف نقص ہے تو وہاں ضمانت نہیں ہوگی بھیا ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ ضمانت وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں طرف کمال ہو۔ خدا اپنی الوہیت میں کمال رکھتا تھا، پیغمبر اپنی عبودیت میں کمال رکھتے تھے، لہٰذا اللہ نے ضمانت لی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، حبیب ایسا پڑھاؤں گا کہ آپ کو نسیان نہیں ہوگا۔ عزیزو، جہاں نسیان نہ ہو وہاں ہذیان کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ ہے رسول کا علم۔ بس آخری لمحات اس تقریر کے آئیے دیکھتے ہیں مولا کا علم۔ قرآن نے آواز دی، سورہ رات کی آخری آیہ کریمہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، دشمنان دین یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ذاتیں کافی ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک اس علی کی ذات کہ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم الکتاب ہے، وہ ایک پارے کا حافظ نہیں ہے، ایک جز کا عالم نہیں ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، خطابت کی دنیا میں میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں، توریت کا علم علی کے پاس، زبور کا علم علی کے پاس، انجیل کا علم علی کے پاس، قرآن کا علم علی کے پاس، جمادات کا علم علی کے پاس، نباتات کا علم علی کے پاس، حیوانات کا علم علی کے پاس، جنت کا علم علی کے پاس، کوثر کا علم علی کے پاس، سلسبیل کا علم علی کے پاس، ظاہر کا علم علی کے پاس، باطن کا علم علی کے پاس، ماضی کا علم علی کے پاس، مستقبل کا علم علی کے پاس۔ خلاصہ یہ قرآن وہ کتاب مقدس ہے جس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر اس قرآن مبین میں موجود ہے، اور علی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین علی میں کر دیا۔ تبھی تو مولا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی بطرق السلماء عالم بطرق الارض، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے، سوال کرنے والے سوال کرتے تھے، ادھر سوال کرتے تھے، ادھر علی جواب کا تحفہ پکڑا دیتے تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، یا علی کیسے ہوتا ہے، ادھر ہم سوال کرتے ہیں، ادھر آپ جواب کا تحفہ پکڑا دیتے ہیں۔ یا علی آپ یہ نہیں کہتے کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، توریت کا مطالعہ کر کے بتاؤں گا، انجیل دیکھ کے بتاؤں، یہ کیا؟ ادھر سوال ہوا، ادھر جواب کا تحفہ آپ نے پکڑا دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں فقط حق ادا کر رہا ہوں۔ مولا نے یہی کہا تھا بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا بغیر سوچے بتا دیا، بغیر مطالعے کے بتا دیا۔ کہا علی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو 5 انگلیاں سامنے کی بات ہے۔ تو مولا نے یہی کہا تھا سن، جس طریقے سے یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے کی بات ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے کی بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔